اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، میری ماؤں اور بہنوں، آج ہم اپنے اس دینی ادارے میں اس کے سالانہ اجتماع میں دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں زندگی کی آخری سانسوں تک ان مبارک نسبتوں اور ان مبارک مجلسوں کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کسی کوتاہی، ہماری کسی غلطی، ہماری کسی بے توجہی یا حالات کے جبر کی بنیاد پر ہمیں ان مبارک نسبتوں اور مجلسوں سے محروم نہ فرمائے۔ اس سال بھی ہمارے اس ادارے میں 4 خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، انہیں اس نعمت کا حق ادا کرنے اور اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں اور ان کے والدین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ایک وقت تھا کہ قرآن مجید کا حافظ یہ لفظ سننے کے لیے ہم تڑپتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1974 یا 75 میں پہلی بار ہماری سنٹر دنگلہ مسجد میں سننے میں آیا کوئی حافظ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے دکاندار عبدالقیوم صاحب کے والد کی دکان ہوتی تھی ہمارے پڑوس میں، تو اطلاع ملی کہ ان کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو دیکھنے کے لیے وہاں گئے کہ ایسا کون آدمی ہے جو زبانی قرآن مجید سنائے گا، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں چمن کوٹ کے ہمارے حافظ عقیل صاحب ابھی بھی وہ زندہ ہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے زمرے میں پہلی بار تھا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہر مسجد میں ایک نہیں کئی حافظ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان مدارس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے لیے اتنا عام کیا ہے۔ اللہ ان مدارس کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کی برکتوں میں اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں ان مدارس کے ساتھ منسلک رہ کر دین کی شمع کو اور زیادہ فروزاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں صبح سے آپ نے سنی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ضرورت کی باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں انہیں عمل میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات میں بھی اپنی سوچ کے مطابق آپ کے سامنے اپنے سمیت رکھنا چاہوں گا۔
اللہ رب العزت کا جو الہی نظام ہے اس الہی نظام میں انسانوں کی عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی اور عروج و زوال، اسے اللہ نے نہ مال و دولت سے جوڑا ہے، نہ افراد کی قلت و کثرت سے جوڑا ہے، نہ عہدے اور منصب سے جوڑا ہے۔ اللہ کا جو الہی نظام ہے انسانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے، کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے، عزت اور ذلت کے حوالے سے، اسے دنیا کی ان چیزوں اور ان نقشوں سے نہیں جوڑا، نہ مال سے، نہ عہدے اور منصب سے، اور نہ ہی انسانوں کی افراد کی کثرت سے۔ انسانوں کے عروج و زوال کو اور عزت و ذلت کو اللہ نے صفات سے جوڑا ہے، اور صفات بھی وہ جو مال اور پیسوں سے خریدی نہ جا سکے، صفات سے جوڑا ہے، اور صفات وہ جنہیں مال سے خریدا نہ جا سکے، اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ مال میل ہے، کبھی چڑھ جاتی ہے کبھی اتر جاتی ہے، عہدہ اور منصب ایک عارضی چیز ہے، کبھی انسان تخت پہ ہوتا ہے اور کبھی تختہ دار پہ ہوتا ہے، اور یہ تو روز کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ تخت پہ پہنچانے کے لیے تو شیر شیر کہتے ہیں اور اتارنے کے لیے کتا کتا کے نعرے لگاتے ہیں۔ روز کی کہانی ہے۔ قلت و کثرت یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اب تو قلت و کثرت بھی مال کی مرہون منت بن گئی۔ کثیر میں سے خرید کر انہیں قلیل بنا دیا جاتا ہے، یہ بھی آج روز کی کہانی ہے۔ قرآن اور سنت میں جب غور کیا جاتا ہے اور الہی کتابوں میں جب غور کیا جاتا ہے اور سابقہ قوموں کے بھی عروج زوال کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان سب کے اندر جو مشترک چیز نظر آتی ہے وہ صفات ہیں جو اللہ عزت کے لیے اور عروج کے لیے، ذلت اور زوال کے لیے انہیں بار بار مختلف پیرائے میں دہراتے ہیں۔ اور قرآن مجید اس حوالے سے کھلی کتاب ہے، جیسے غور و فکر سے اور تدبر سے پڑھنے والا اس کے سامنے عروج و زوال کی ایک داستان کھلی ہوئی اسے نظر آتی ہے۔ اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی فرامین میں اور اپنی ارشادات میں جو تشریح فرمائی ہے وہ تو بالکل ہی واضح ہے۔
کہ انسانوں کا عروج و زوال، عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی صفات سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ صفات عزت دیتی ہیں اور کچھ صفات ذلت کا طور پہناتی ہیں۔ کچھ صفات کو اپنے اندر لانے والا معاشرہ، اسے عروج ملتا ہے، اور کچھ صفات وہ جب معاشرے کے اندر رچ بس جاتی ہیں تو عروج اور بلندیوں سے نیچے آنے لگتا ہے، حالانکہ ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، اور بہت ساروں کے پاس عہدے اور منصب بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود ان صفات سے معروم ہونے کی وجہ سے وہ عروج سے زوال کی طرف محو سفر ہوتے ہیں، اور عزتوں کی بلندیوں سے ذلتوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب، یہ صفات جن کے ساتھ انسانی معاشرے کی عروج کو اور انسانی معاشرے کی عزت کو جوڑا ہوا ہے، یہ نہ نرسریوں میں پیدا ہوتی ہیں، نہ اسکولوں کالجوں میں پیدا ہوتی ہیں، نہ پارکوں میں اور بنگلوں میں، اور نہ سیمیناروں اور ہوٹلوں میں۔ یہ صفات معاشرے کے اندر گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، اور گھروں میں بھی چولہے کے ارد گرد پیدا ہوتی ہیں۔ اور ان صفات کی بھی فکر و سوچ اور مزاج کے اندر پیدا ہونے کی جو عمر ہے وہ بچوں کی 7 سال تک کی عمر ہے۔ بچوں کی مزاج سے واقفیت رکھنے والے طبقے کا یہ قول ہے کہ اس انسان کے اندر جو اچھی اور بری صفات پیدا ہوتی ہیں یہ 7 سال کے اندر اندر ہی ہوتی ہیں، اور یہ صفات گھروں میں چولہے کے ارد گرد، اور اسی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صفات جو چولہے اور انگیٹھی کے ارد گرد پیدا ہوتی ہیں یہ گھر کے اس فرد کی طرف سے، اس کی ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں جس کا اس چولہے پہ راج ہوتا ہے، اور وہ خاتون خانہ ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے جس کی گود میں یہ معاشرہ پل رہا ہوتا ہے۔ اسی گود سے معاشرے کو اچھے افراد بھی ملتے ہیں، اور اسی گود سے معاشرے کو وہ افراد ملتے ہیں جو آج ہیں۔ اور اس کے ساتھ معاون، اس کے ساتھ اس خاتون کا معاون اسے چولہے کا ہی نہیں، اس پورے گھر کا جو سربراہ ہے اور ذمہ دار ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ گھر کے 2 فرد مل کر یہ چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر معاشرے میں وہ صفات پیدا کرتے ہیں کہ جن صفات کے نتیجے میں یا وہ معاشرہ عروج پاتا ہے یا اسے زوال دیکھنا پڑتا ہے، یا اس معاشرے کو عزتیں ملتی ہیں، یا وہ معاشرہ ذلتوں کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر ان معصوم بچوں کو گود میں بٹھا کر یا اپنے پہلو میں بیٹھا کر یہ ہم آپس میں جو تبصرے ہوتے ہیں یہ اندر ایک سوچ پیدا کرتے ہیں۔ جن گھروں میں مال کی سوچ ہوتی ہے، تبصرے ہوتے ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں جگہ پہنچ گیا، اس نے اتنے پلازے کھڑے کر دیے،
اس کی اتنی تنخواہ ہے اور اس نے یہ کیا، ان گھروں میں یہ بچے مال کی سوچ لے کر، مال کو حاصل کرنے کا ذوق لے کر، پھر اپنی ساری صلاحیتیں مال کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگتی ہے، پھر مال کے حصول کا مقابلہ ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مال جائز راستوں سے حاصل ہو رہے ہیں یا ناجائز راستوں سے، کیونکہ ان کی سوچ ہی بنائی جا رہی ہے۔ گھر کے اندر فلاں تو اتنے کروڑ کا مالک بن گیا، اس نے تو اتنے کروڑ کا فلاں پلازا بنایا ہے، اور اتنے کروڑ کی تو اتنے 100 کنال زمین خریدی ہے۔ اب وہ سوچ بچے کے اندر اسے جاذبیت پیدا کرتی ہے مال کی، اور پھر وہ اپنے منصوبے وہی بناتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے مال ملے۔ اور جن گھروں کے اندر سوچ عہدے اور منصب کی ہوتی ہے، فلاں فلاں بن گیا، فلاں فلاں عہدے پہ پہنچ گیا، یہ تبصرے گھر کے اندر اس بچے کے اندر بھی یہی سوچ پیدا کرتے ہیں، میں کس طرح اس کرسی پہ پہنچوں، میں کس طرح اس منصب پہ پہنچوں۔ اور ہمارے ہاں تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بچے سے پوچھا جاتا ہے، بیٹا پڑھ کر کیا بنو گے؟ بیٹا پڑھ کر کیا بنو گے؟ تو اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو گھر کے اندر صفت پیدا کی جا رہی ہے اس کے مطابق جواب دیتا ہے۔ مال کی سوچ ہے تو پھر مالدار کا انتخاب کرے گا، عہدے اور منصب کی سوچ پیدا ہوئی ہے تو عہدے اور منصب کا انتخاب کرے گا۔ یہ اس گھر کی اندر کی یہ سوچ ہے، چولہے کے ارد گرد کی سوچ ہے، یہ ماں اور باپ کی سوچ ہے، اور اس کے تبصرے ہیں جو معاشرے میں یہ سوچ بیدار کر کے اور پیدا کر کے نتیجے کے طور پر عروج و زوال اور عزت و ذلت اس معاشرے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دین میں، اللہ کے نظام میں عروج و زوال کے حوالے سے اور عزت و ذلت کے حوالے سے جن صفات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ صفات ہیں جو نہ مال و دولت سے خریدی جا سکتی ہیں، حاصل کی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی عہدے اور منصب سے ملا کرتی ہیں۔ ان میں سے اہم ترین صفت وہ اللہ سے تعلق، اپنے خالق و مالک سے تعلق اور اس کی پہچان کہ ہمارا ایک خالق ہے جیسے ہمیں وجود دیا ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں۔ ان صفات کے ذریعے سے اور ان تبصروں کے ذریعے سے گود میں پلنے والی اولاد اس کا براہ راست اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جب مائیں اپنے گود میں اپنے بچوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے اس کے تذکرے کیا کرتی تھی۔ کہ ہمارا رب کون ہے، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے تذکرے کیا کرتی تھی، پھر ان نبیوں کے اوصاف بیان کیا کرتی تھی، پھر ان کو ماننے والی قوموں کے تذکرے کیا کرتی تھی۔ یہ اس گود کے اندر وہ مستقبل کے معاشرے کے وہ افراد تیار ہوتے تھے جن کے لیے اللہ نے عزت مقدر کی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ اللہ کی ذات سے تعلق، یہ پیسے سے نہیں ملتی۔ یہ معرفت باری، اللہ کی معرفت اور پہچان، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر یقین یہ مستقل ایک صفت ہے۔ یہ ذات و صفات کا یقین یہ بھی مال و دولت سے اور عہدے اور منصب سے حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے وسعت ظرفی اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دینے کے لیے اثار و قربانی کی صفت یہ مال و دولت سے نہیں حاصل کیا کرتا۔ قرآن ایمانی معاشرے والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں،
ایثار، یہ ایثار و قربانی کی صفت یہ بھی مال و دولت سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ عفو و درگزر، برداشت، صبر و تحمل، زیادتی کرنے والے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، اسے معاف کر دینے کی صفت پیدا کرنا، یہ عفو و درگزر کی صفت نبوی صفت ہے، نبوی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے۔ اور یہ عفو و درگزر کی فضا اور یہ صفت یہ بھی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کامیاب اور عزت والے انسانوں اور عروج والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ان افراد کے اندر دوسری صفات کے ساتھ ساتھ یہ عفو و درگزر کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ خود ہمیں اپنے گھر کے اندر ہمارے دین میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساری زندگی وہ اس حوالے سے ایک نمونہ ہے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ظلم کی کون سی وہ داستان ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام پہ دہرائی نہیں گئی؟ وہ عرب کا معاشرہ اور ماحول کہ جس عرب کے ماحول اور معاشرے میں کسی کے لیے یہ انگلی یوں اٹھانا یہ گالی سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے اس انگلی کا نام سبابہ رکھا گیا تھا۔ سب گالی، اس انگلی کا نام سبابہ تھا۔ پتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر صفات پیدا کر کے اس انگلی کا پھر کیا نام رکھا؟ جو سبابہ تھی اس کا نام بدل دیا۔ یہ 5 انگلیاں، اس کا نام خنصر، اس کا بنصر، اس کا وسطیٰ، اس کا شہادت، اس کا ابہام، اس کا نام شہادت رکھا۔ یہ اللہ کی گواہی دے رہی ہے، یہ گالی دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والی انگلی ہے۔ جس ماحول میں اس انگلی کو دوسرے کی طرف یوں اٹھانا گالی شمار کیا جاتا تھا، اس ماحول میں اس آقا پر انگلی نہیں منہ پہ تھوکا گیا، منہ پہ تھوکا گیا۔ ہر گالی جو دی جا سکتی تھی وہ دی گئی، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ اور جس دن جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، تو گھر سے نکلتے ہوئے 100 ننگی تلواریں سر پہ یوں چمک رہی تھی۔ بیت اللہ کا وہ منظر، ہجرت کی شب روانگی کا وہ ایک دلدوز منظر ہے کہ جب آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ تجھے تو میرے دادا نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، میں تیرے مقام سے آگاہ ہوں، احترام سے آگاہ ہوں، تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ اور پھر وہ منظر بھی اسی بیت اللہ کا کہ جب اس شب جا رہے تھے اور اس بیت اللہ کا کلید بردار جس کے ہاتھ میں چابی تھی، عثمان جس کا نام تھا، شیبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس عثمان کو بلایا اور کہا عثمان بیت اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نہ معلوم پھر بڑے نفرت آمیز لہجے میں حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا تھا کہ یہ منہ اور یہ بات، کہاں بیت اللہ کی چابی اور کہاں تمہارے جیسا انسان کہ اس کے ہاتھ میں آئے، نہیں دی۔ رات دن بدلے اڑیں گے، رائے تو خون بہانے والوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور جس نے کہا اس کی بات ایک صحابی نے جو بعد میں صحابی بنے، ایمان اسی بات لائے، کہا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آج گوشت کے چیتھے اڑیں گے اور خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا، آج ملحمہ کا دن نہیں،
آج رحمت کا دن ہے، اليوم یوم المرحمہ. اور پھر عجیب اعلان کیا ہے، اور یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ شخص جس نے اپنی نگرانی میں بدر و احد کے اور احزاب کے مار کے سجائے اور یہاں سے لشکر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خروج کیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ ایمان قبول کر چکے تھے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے مار کے سامنے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ملے گا. من دخل البیت فہو آمن، جو اللہ کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی امن ملے گا. ومن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی امن دوں گا. اور ایک عمومی اعلان کیا، مکہ والو تمہارے ظلم کی ساری داستانیں میرے سامنے ہیں. مجھے معلوم ہے تم نے میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا تھا. مجھے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں وہ 3 سال بھوکے پیاسے اپنے اور اپنے بچوں کی سسکیاں اور آہیں اور ان کے آنسو اور بجائے کھانے کے پتے چبانے کا منظر بھی سامنے ہے. لیکن آج میں تمہارے ساتھ کوئی بدلہ لینے کا اعلان نہیں کرتا. آج میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم. اور پھر جب اس منظر سے فارغ ہو کر بیت اللہ معظم پہنچے جہاں 10 سال پہلے عثمان سے بات چیت کی تھی، تو یہاں پہنچ کر عثمان کو پھر بلایا. عثمان آیا، چابی اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان یاد ہے وہ منظر اور وہ ملاقات بھی یاد ہے جب میں اور تو یہیں کھڑے تھے اور میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی اور اس سے چابی دینے سے تو نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے ایک بات کہی تھی. کہنے کا حضور بالکل اچھی طرح یاد ہے. کہا اچھا چابی مجھے دے دو. چابی لے کے پھر کہا اب سمجھ میں آ گئی. اور پھر اگلی بات فرمائی، ہاں خالدتن تاجدتن، یہ لو چابی، اب قیامت تک تیری ہی نسل میں رہے گی. اور آج تک اسی عثمان کے خاندان، شیبی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی آج بھی ہے. یہ عفو درگزر کی فضا یہ میرے اور آپ کے نبی نے عملاً قائم کر کے عزت اور عروج کی ایک صفت بتلائی تھی. قومیں وہ عروج پاتی ہیں، قومیں ان کو عزت ملتی ہے جن کے اندر، ان کے دل کے اندر انتقام کی آگ کی بجائے معافی کی ٹھنڈی پھوار ہو. جی ہاں، آج پھر اس انداز سے نکلنے والا جسے اس انداز سے نکالا گیا تھا، آج عزتوں کے جھنڈے لہراتے ہوئے اور عروج اور حکومت اور اقتدار کی اس منصب پہ پہنچتے ہوئے اس انداز سے مکہ میں آ رہا ہے. جی عزتیں اور عروج ان چیزوں سے نہیں ملا کرتی جن کے پیچھے آج ہم چل پڑے ہیں. میرے اور آپ کے نبی نے عروج اور عزت کے لیے کوئی اور راستہ بتلایا تھا اور صفات بتلائی تھی. نیلسن منڈیلا کا نام بھی سن رکھا ہوگا نا. یہ وہ افریقی سیاہ فام لیڈر ہے جس کے ساتھ سفید چمڑی والوں نے وہ انسانیت سو سلوک کیا ہے جس پر انسانیت بھی شرما رہی ہے. آج بھی جو انسانیت کو تہذیب کا درس دے رہے ہیں، آج بھی جو انسانیت کو انصاف کا درس دے رہے ہیں، آج بھی جو انسانیت کو مساوات کا سبق پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ اس چیٹی اور سفید چمڑی والوں نے سیاہ فام انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا. جس سکول میں ان سفید چمڑی والوں کے بچے پڑھتے تھے ان میں سیاہ فام سیاہ چہرے والا گیٹ سے اندر نہیں جا سکتا تھا. جس ہسپتال میں ان سفید چمڑی والوں کے بچے اور ان کے افراد و مریضوں کا علاج ہوتا تھا وہاں کسی سیاہ فام کو جانے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. لیکن صبر و تحمل کا یہ پیکر
28 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنے والا اپنی قوم کے اندر یہ صفات پیدا کر کے پھر ملک کا حکمران بنتا ہے، اور حکمران بننے کے بعد پھر انتقام کی سوچ نہیں تھی۔ یہ اس کی صفت نہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ کی صفت تھی، یہ اس کی اپنی صفت نہیں تھی، یہ اچھی صفت میرے اور آپ کے نبی کی تھی۔ یہ حکمران بنتا ہے، صدر بنتا ہے، اور اس کے حالات میں لکھا ہے کہ اس صدارت کے دور میں ایک بڑے ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے گیا، اپنے سپاہی کے ساتھ ہوٹل میں میز پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ سامنے دیکھا کہ ایک اور آدمی وہ دوسری میز پر کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ کھانا اٹھا کر میری میز پہ لے آئے، یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ حکم تھا کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا اٹھا کر میری میز پہ آ جاؤ۔ آ گیا، اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا اور جلدی سے اپنا کھانا جلدی ختم کر کے چلا گیا۔ سپاہی نے کہا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ آدمی بیمار ہے، اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، محسوس ہوتا ہے یہ بیمار ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا نہیں، بیمار نہیں ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، یہ بیمار نہیں، یہ ڈرا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو میرے جیل کا انچارج تھا، جس جیل میں قیدی کی حیثیت سے 28 سال گزارے ہیں، یہ جیلر ہے اس کا، اور یہ وہ ہے کہ جو مجھے روزانہ سزا دیتا تھا، اور یہ جب سزا دے کر خود تھک جاتا اور میں بھی بے بس ہو جاتا اور مجھے پیاس لگتی، میں اسے پانی مانگتا تھا، یہ پانی کی بجائے میرے منہ میں پیشاب کرتا تھا۔ سن رہے ہو؟ عروج اور عزتیں وہ ویسے نہیں ملتی۔ کس جگہ ہم ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے کیا ہمیں صفات دی تھی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے گھر میں میرے چولہے کے ارد گرد ان معصوم بچوں کو کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا اتحاد اور اتفاق ہے؟ کیا خاندانوں کی نفرتوں کا سبق نہیں پڑھایا جا رہا؟ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مجھے اپنے خاندان کی برتری کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو میں نے سر کیسے جھکانا ہے؟ کیا یہ صفت میرے اور آپ کے نبی نے عروج کے لیے اور عزت کے لیے بتائی ہے؟ جو جماعت انہوں نے تیار فرمائی، جن کے اندر یہ صفات راسخ کی، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آ جاتا ہے، خود ہی کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں، مہمان کو کیا دیں گے؟ اعلان فرمایا کوئی میرے مہمان کو آج لے جا سکتا ہے؟ اے صحابی نے کہا میں حاضر، میں حاضر۔ لے گئے گھر میں، مہمان کو اپنی جگہ بٹھا کے بیوی سے کہا نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، کوئی بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ اس نے کہا ظالم میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ بچوں کے کھانے کی سوا تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں۔ کہا معصوم بچوں کو سلا دو، تھپکی دے کر سلا دو اور کھانا تیار کرو۔ یہ دو میاں بیوی، یہ گھر کے چولہے کے رہنما، یہ میاں بیوی، یہ گھر کے ذمہ دار اگر صحیح بن جائیں، ایک معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ دو میاں بیوی یہ مشورے کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھانا ہے جو بچے، اور بچوں کے لیے تو کیا کچھ نہیں سوچا جاتا۔ تب بچوں کو سلا دو، بھوکے سو جائیں، کھانا تیار کرو، اور ساتھ یہ بھی کہ کھانا بمشکل ایک آدمی کا جو 3-4 بچوں کا ایک آدمی کا کھانا ہے۔ پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ جب کھانا تیار ہو جائے اور ہم دسترخوان پہ بیٹھیں تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، اور انداز ایسا رکھنا کہ مہمان یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں،
لیکن کھانا نہیں ہے، تاکہ مہمان جی بھر کر سیر ہو جائے. اور یہی کیا. ایثار اپنے کو دوسروں کو. آج اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کرنے والے ایک طرف اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے ان کا عمل ان کے بغاوت کا ہے، اور پھر عزت کے بھی متلاشی ہیں اور عروج کے بھی متلاشی ہیں. یہ آگ اور پانی کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے ہی انہوں نے کیا. کھانا تیار ہو کر دسترخوان پہ آ گیا، مہمان بھی اور میزبان بھی بیٹھ گئے، اور اسی خاتون خانہ نے چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، اور مہمان نے سیر ہو کر کھایا. اور صبح جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو اللہ کا پیغام بھی آ چکا تھا. وہ اللہ کا پیغام آج بھی ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے. اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی بخل نہیں. اس کے خزانے آج بھی اسی طرح بھرے ہوئے ہیں. البتہ وہ انسانوں کی صفات کو دیکھ رہا ہے کہ کیا انسان ان صفات کے مالک ہیں کہ جن کی بنیاد پر عرش سے ان کے لیے یہ پیغام آئے. آج کن کن چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے گریباں میں ہاتھ پہنچ رہا ہے، اور کن چیزوں کے لیے ان دوسروں کی عزتوں کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے اور ان کی عزتوں کی تاج کو پاؤں تلے ڈالنے کے لیے آج منصوبے بن رہے ہیں. یہ مزاج لے کر اور یہ صفات لے کر کل اس نبی کے سامنے حشر کے میدان میں سامنا بھی تو ہوگا. یہ کون سوچے گا؟ یہ سوچ کہاں سے ہمیں ملے گی؟ ناراض اگر نہ ہوں. آج اتنی زبانیں کھلتی ہیں مولوی کے خلاف کہ انہوں نے فکر واریت کے جیسے امت کو تقسیم کر دیا. اور ظالموں ذرا سوچو تو صحیح، کہاں خاندانوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے اور آمنے سامنے آ کر لڑنے کا مولوی دائی ہے، دعوت دیتا ہے؟ کہاں ٹبروں پر بالادستی کے لیے مولوی تمہیں تحریک کرتا ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہے؟ وہ تو تمہیں ایک بننے کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک بننے کے لیے نیک بننا ضروری ہے، اور نیک بننے کے لیے نبی کی تعلیمات کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے. کس مسجد میں کس منبر سے یہ آواز آتی ہے کہ تم یہاں چھوٹے چھوٹے منصب کے لیے ایک دوسرے کے سامنے یوں ٹکراؤ، ان کی عزتوں کے جنازے نکالو؟ کہیں نہیں ہے. اور جو تمہیں اس ماحول میں لا رہے ہیں ان کو تم اپنا محسن سمجھتے ہو. کیا تمہارے سیاستدان آج تمہیں آمنے سامنے لانے کے لیے ان بنیادوں پر ٹکراؤ کی اور خاندانی بالادستی کے لیے تیار نہیں کر رہے؟ بتلاؤ کسی مولوی کو جو تمہاری اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر تمہیں لڑنے کے لیے آمادہ ہے. لیکن مجرم پھر بھی مولوی ہے، مجرم پھر بھی یہ منبر کا وارث ہے، محراب کا وارث ہے. آنے والا منظرنامہ دور بین نگاہ رکھنے والے خیر کا نہیں دیکھ رہے. ہمیں طویل عرصے سے ایک گزارش کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے ایک قانون، اللہ کے ایک مستقل قانون کو، اللہ کی ایک فطرت کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا نظام یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی پر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمت کی ناقدری پر نعمت چھین لی جاتی ہے.
دنیا میں ذلت مقدر بنتی ہے، آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ گزشتہ 5 صدی سے 2 نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی تھی۔ یقیناً یہ جملے میرے پہلے بھی سنے ہوں گے، کئی سال پہلے بھی سنے ہوں گے۔ ایک آزادی کی نعمت اور ایک دین کی نعمت۔ ہم نے آزادی کی نعمت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، اس کے نتیجے میں آپ کی 15ویں ترمیم آ چکی ہے، منظور ہونے کی دیر ہے۔ جب غلامی کا توق گلے میں اور غلامی کی زنجیریں پاؤں میں پڑیں گی، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی کس نعمت کا نام ہے۔ اور جس لا الہ الا اللہ کی دین کی بنیاد پر آپ نے 5 صدی پہلے ایک ملک حاصل کیا تھا، اس دین کی نعمت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اب اس کا بھی بدلہ لینے کا وقت آ رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز سنائی دے رہی ہو، اور اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ تحریریں ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2023 یہ پاکستان لفظ کا آخری سال ہو، جی یا اس سے 10-15 سال پہلے کی ایک رپورٹ ہے۔ اور جس طرف جا رہا ہے میرا اور آپ کا ملک، ذہن سے نکال دو، وہ ملک جہاں صحابہ کے مقدس قدم لگے اور انہوں نے خود جا کر اس ملک میں اس لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو لہرایا تھا، اور 75 سال 74 سال نہیں 800 سال تک یہ جھنڈا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اس ملک کے گلی کوچوں میں لہراتا رہا۔ آج اس ملک میں ایمان نام کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ساری مخلوق اس کے لیے ایک جیسی ہے، وہ سب کا خالق ہے، ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے، سارے انسان مخلوق ہیں، مخلوق میں سے جو اس کا بن کر رہے گا اس کو عزت بھی دے گا، عروج بھی دے گا۔ نہیں، دوست نے تو نبیوں کے گود میں پلنے والوں کو نبیوں کے سامنے غرق کر دیا ہے، نبیوں کے گود میں پلنے والوں کو نبی کے سامنے غرق کیا ہے، اور وہی نبی کی پرورش کرنے والوں کو نبی کے دین کا باغی بننے کی بنیاد پر تبت یدا ابی لہب وتب کی آیات نازل کی ہے۔ اسے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، جو اس کی مان کر چلے گا اور اس کی نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اسے عزت دے گا، عروج دے گا۔ اور جو باغی بن کر دل سے نقشوں کے لیے سے عزتیں چاہے گا، اسے عزت نہیں ملے گی۔ اور اس کے لیے بھی آج 1 محرم ہے، اور آج کائنات کا وہ بڑا انسان، وہ نبیوں کے بعد وہ بڑا انسان جسے نبی نے مانگ کر اللہ سے دیا تھا۔ کسی نے کہا، بجا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ سے ابراہیم نے مانگا اور عمر کو اللہ سے حضور نے مانگا۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اور قمیص پر پیبند لگے ہوئے تھے کپڑے کے ساتھ چمڑے کے۔ ان کا ایک جملہ ہے، ایک موقع پر انہوں نے اعلان فرمایا تھا، ان اللہ اعزنا بالاسلام فمن یطلب العزہ بغیر الاسلام اذلہ اللہ۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے سے عزت دی ہے، اور جو اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسری راہوں سے عزت کا متلاشی ہوگا، اللہ دنیا میں اسے ذلیل کرے گا۔ اس کا ذرا غور کر لیں۔ اور آج ہم معاشی حوالے سے جس طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، میں نے کہیں کہا تھا، اللہ نہ کرے
افریقی ملک ایتھوپیا، اس میں ایک منظر ایسے آیا ہے کہ مال و دولت کی تجوریوں بھر رکھنے والے مالدار بھی غریب بھی لائنوں پہ لگے ہوئے، انہیں ایک ایک روٹی ملتی تھی دن کے لیے۔ میں اور آپ اور ہمارے بڑے حکمران بھی مالدار بھی اللہ نہ کرے کہ اس نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر لائنیں لگی ہوئی ہوں اور وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایک ایک روٹی کے محتاج ہوں۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ واپس آج بھی پلٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ کر کے واپس اپنے نبی کی دہلیز پہ آئیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور اس حوالے سے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی دور جانے کے بجائے اپنے پڑوس میں طالبان کو دیکھ لینا چاہیے، جنہیں پڑھا لکھا دانشور کہلانے والا طبقہ گنوار کہتا تھا، اجڑ کہتا تھا، نہ معلوم کیا کیا اس کی زبان سے لفظ نکلتے تھے۔ آج دنیا کی برادری میں، دنیا کی قوموں میں یہ واحد ملک ہے جس پر کسی بھی ملک کا ایک پائی قرض نہیں ہے، بلکہ اس کے 7 ارب ڈالر وہ امریکہ میں ہیں، 2 ارب ڈالر کسی اور جگہ ہیں۔ وہ ان سے مطالبہ کر رہے کہ ہمارے اربوں ڈالر واپس کرو، اور انہیں خودداری کے ساتھ دین کو تھام کر اللہ کے حکم کو سر بلند کر کے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا کر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا ایک ہمیں ڈھنگ سکھایا۔ اور یہ طے ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اور اللہ کی زمین پر سر اٹھا کر جینا چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے سر اٹھا کر، تو پھر اسے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ رب کے سامنے سر بھی نہ جھکائیں اور سر اٹھا کر جیئیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گیند آپ کی اور میری کورٹ میں ہے، ہمارے دامن میں، اس ملک اور اس ریاست میں بسنے والوں کی کورٹ میں ہے۔ یہ تمہاری مرضی، اس دنیا کی برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو یا دوسروں کے غلام بن کر سر جھکا کر جینا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین کا۔ اور یہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس دین کی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور اسی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے مدارس یہ آج پوری قوت کے ساتھ بہت سارا کچھ سن کر بھی اور بہت کچھ برداشت کر کے بھی ان معصوم بچوں کو اور مسلمانوں کی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اس دین کی نعمت اور ان مدارس کی نعمت کی قدردانی کے لیے مجھے دوسری تعلیم سے بھی کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، لیکن ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں انگریز کے آنے کے بعد تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ان مدارس کو مٹا دیا گیا۔ صرف ایک بنگال میں 90,000 مدارس کو مسمار کر دیا گیا، مسجد اور مدرسے سے امت کا تعلق کاٹ دیا گیا، پھر نئے سرے سے امت کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 1868 میں۔ اور جب بنیاد رکھے جانے کی ترتیب بنی تو جہاں بنیادیں اٹھانی تھیں، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ نبی علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ یوں بناؤ عمارت کی تعمیر اور بنیاد رکھنے کے وہاں پہنچے تو وہاں نشان لگا ہوا تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ویسے نہیں پھیلا، آج پوری دنیا اس میں یہ نام گونج رہا ہے، اور جن طالبان کا میں نے تذکرہ کیا یہ اسی کی اولاد ہیں۔ علی گڑھ کی بنیاد 1875 میں رکھی، اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے مستقل سفر برطانیہ کا کیا، اور ملکہ معظمہ کو باضابطہ دعوت دی، اور محترمہ ملکہ معظمہ باضابطہ طور پر علی گڑھ کی بنیاد رکھنے کے لیے ہندوستان تشریف لائی، اور اپنے مبارک کہوں ہاتھوں سے بنیاد رکھی۔ اور اس پر بھی اگلی جو بات ہے، جو نتیجہ نکلا، وہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ وہ قاسم نانوتوی جس نے دارالعلوم کی بنیاد اس بنیاد پہ رکھی، اس انداز سے رکھی، وہ جب
فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے احمد کو بلایا، بڑے عالم تھے، کہا احمد تجھے میں نے تعلیم دلوائی ہے دین کی، حافظ بھی بنایا ہے، باقی تعلیم تم جانو، تمہارا نظام جانے، حافظ میں نے اپنے لیے بنایا ہے، لہذا میری وصیت ہے کہ کبھی بھی مجھے محروم نہ رکھنا، روزانہ مجھے تلاوت کا ایصال کرنا، ثواب پہنچانا۔ ان کا مستقل معمول تھا مغرب کے بعد اوابین میں ایک بار اپنے باپ کے لیے تلاوت کرتا۔ اور دوسری طرف سر سید احمد خان کے بیٹے بڑے لمحات جب آئے، آخری ایام آئے، تو اس محمود نے اپنے باپ سر سید احمد خان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اور تاریخ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ صحیح عدالت ہوتی ہے وہ جن کا آج آپ سنتے ہیں، نا یہ تاریخ جو سے ہے اپنی امت کے لیے پیدا کرنے کی ترغیب حکم دے جو ہوتی ہے۔ ذرا جب بیٹھے تو پھر ذرا غور کر لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیسا معاشرے کا فرد تیار کر رہا ہوں بچے اور بچی کی صورت میں، اس کے دل و دماغ میں کیا میں ڈال رہا ہوں، دوسروں کی نفرتیں، دوسروں کے خلاف بغض، حسد اور کینہ، ان پر اپنی بالادستی کے لیے گنجر منصوبے، یا غلبانی اتحاد اور اتفاق، رسول کے حکم کی بالادستی، اس کے رسول کے ساتھ تعلق چاہتا ہوں، یہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جب گھر میں بیٹھے اور چولہے گیٹ گیٹ بیٹھے تو پھر وہاں دیکھیے کہ اور بھائی یہ جگہ طے ہے کہ بھوت آگے چلے گئے، آگ بھی نکل رہی ہے، مہمان خانے کا دروازہ بچوں نے اطلاع دی، بلکہ ایک اور چہرے کے ساتھ مہمان خانے میں پہنچتے ہیں۔ میرا اور آپ کا چہرہ مہمان خانے کا ایک نہیں ہو، ہمارے کبھی عزت میں نہیں ملا کرتا۔ مہمان خانے کا چہرہ اور ہے، ہر سوچ ہمارے بھورچی خانے کا چہرہ اللہ نے ان صفات کے پیدا کرنے کا سب ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہاری گود میں معاشرے کے اچھے انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں اور معاشرے کے بگڑے ہوئے انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھے ہم اس
انہی صفات کو پیدا کرتی کہ ان صفات کا ایک باعزت معاشرے کا باعزت فرد بنائے اور باوقار فرد بنائے. ذمہ داروں سے بھی گزار رہا ہوں. آپ اس وقت انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. یہ آپ کی محنت کا بھی امتحان ہے, آپ کے ایمان کا بھی امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ اور اس کے تحمل اور درگزر, یہ تمہاری وہ صفات ہے جو تمہیں آگے بڑھائیں گی. اور اگر انتقام, بدلہ, سختی اور یہ چیزیں آئیں تو پھر پیچھے ہیں. سخت بات ہے, لیکن میں اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپ کا ادارہ نہیں, یہ میرا ادارہ ہے. یہ آپ کا ادارہ نہیں, میرا ادارہ ہے. میں اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور پھلنے پھولنے کے لیے نبوی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا, یہ بنیاد ہیں, بنیاد ہیں. آپ کا انوار علوم جہاں آج بہت بڑے پیمانے پر ایک کام بھی ہو رہا ہے, علمی بھی, تعمیری بھی, یہ ویسے نہیں. ایسے ایسے الفاظ میں نے خود سنے ہیں جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. برداشت بہت دور کی بات ہے, لیکن کبھی اس تک زبان سے نہیں کیے, اس تک نہیں کیے. جو لوگ بلندیوں میں جانا چاہتے ہیں انہیں آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. میری گزارش ہوگی ذمہ دار اور ان کے معاونین سے بھی دور اندیش, بردباری, معافی, یہ سب دنیا. اللہ ہمیں اس ادارے کو اور ترقی یافتہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے مدارس ہیں دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کی راہوں کی ساری مشکلات کو دور فرمائے اور انہیں ان کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں سوا سے مستغنی فرمائے. خوش نصیب میں ہو جو ان اداروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان اداروں کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں, دنیا میں ہی اور آخرت میں بھی ان کو ان کا بہتر سے بہتر اللہ صلہ اور اجر عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں ان اداروں کے ساتھ منسلک رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری اس جگہ حاضری کو جو بڑے بوڑھے اور جوان سارے ہی جھولی پھیلا کر یہ جانتے ہوئے کہ ہماری جھولی بھی خالی ہے, ہاتھ اٹھا کر اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ہاتھ بھی خالی ہے, آج کی شہر نشان ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما اور ہمیں آئندہ زندگی کا ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ اپنی مرضیات پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دین کی جس انداز سے بھی کوئی خدمت ہو رہی ہے آنے والا مستقبل جتنا بھیانک ہے نہ معلوم. ہماری نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں ہمارے گلے میں غلامی کے توق اور قوم میں غلامی کی زنجیریں اور ہمارے
اللہ ہمیں سے معاف فرما، اللہ ہمیں سے معاف فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کوشش کریں، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل میں الجھے ہوں کو مسائل سے نجات عطا فرما، جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، حسن ہمارے علاقے میں جو دو ان کی بھی مغفرت فرما، جن کے ہر ایک کو موت تک اسلام کے ساتھ وابستہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك